اگو کم جان تو جانے اج من کر لین دے امیر المومنین ویکھیا سیدہ مسلطن رو رہن جناب سیدہ دی آواز آئی بابا بابا میں اجڑ گئی ہاں بابا میں ایک ہاتھ نال تسبیح نہیں چاہ سکتی بابا تیرے ترن دی ڈھیل آئی بابا میرا موسن ماریا گیا اجے تریجا وین بطول نہیں کیتا جو کھپے ہاتھ نال علی تلوار نپی ہے سجے ہاتھ نال بطول دا ہاتھ نپ کے آندن جا میرے ویڑ چ چوتھا وین نو کرنا یا ایک بار یا میں اپنے پیوں کو اجازت لے کے میں وینا تیرا موسن کہہ ماریا ہے میں وینا تین تماچے کہہ مارے میں وینا تیرے گھر میں آدھر کہہ لائی اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا یا میرے ویڑے چوتھا وین نہیں کرنا جناب سیدہ دی آواز یا علی میرا آخری وقت ہے یا علی میریاں دھیاں نو کدی کدی میری قبر تے لے کے آ جائیں کری یا علی میرا حسین پانی چوکھا منگدا ہے میرے حسین نو پیاس بڑی لگدی ہے یا علی میرے حسن دا خیال رکھی یا علی میریاں دھیاں دا خیال رکھی یا علی اگے جدوں بھی تسی گھر آندے ہو تسی گھر سیدھا آ جاندے ہو اج تو بعد سیدھا گھر نہ آویں پہلے 3 قرآن دیاں آیتاں دروازے تے کھلو کے پڑھی تاکہ جتھے میری زینب چھپنا آیا چھپ جائے یا علی میری زینب نو تیرے تو بڑی شرم آتی ہے میں دارین قربان کر دیا فرمایا میرا آخری وقت آ گیا او ویک میں بابا گھنن آ گیا ہے ملائکہ آ گئے نا پورا آ گئی ہیں جناب سیدہ دا روح پرواز کر گیا میں مکا دیتا ہے جناب علی مرتضیٰ نے سیدہ دا جناب بالکل میں مضمون پڑھے ہی نہیں 2-4 گلاں کی تاکہ مومنین آمادہ ہو جائیں اور ایک وین ہو جائے جناب سیدہ دا تابوت تیار ہویا امیر المومنین کی آواز آئی حسن آؤ ماں نو مل لو جناب حسن آئے آ کے ماں نو ملے اماں تو ٹری وینی ہے پتران کدے سہارت چھوڑی وینی اللہ اکبر سیدہ النساء العالمین کو یہاں مستور نہیں اماں تو ٹری وینی ہے پتران دعا کون دے سیا او میں دارین قربان کر دیا جناب امیر المومنین دی آواز آئی یا حسن بھیڑا نو آ کھا کے ماں نو مل لین اجے چھوٹیاں چھوٹیاں علی دیاں دیاں چادراں لتھیاں ہوئیاں وال کھلے ہوئے سارے چکھا کے رو رو کے پیاں دیاں اماں پتراں دی نب ویندی ہے دھیاں دی ماں تو بغیر نہیں نبدی اماں سانو کدے سہارے تو چھوڑی وینی اماں اجے تو سانے بھی نہیں پتا اساں تیرے وین کیویں کرنے نا اماں کدے سہارے تو چھوڑی وینی جناب حسن دی آواز آئی آؤ ماں نو مل لو بابے جنازہ جانا ہے فرمایا حسن میں 3 باری کوشش کیتی ہے جو میں جا کے ماں نو ملا لیکن میں جام ہی جان لگ دی ہے یگو میں جنازے تے بابا نظر رو دے تو جان ہے من بابے تو بڑی شرم دی اللہ اکبر جناب حسن آ کے آندن بابا آ مجبوری آ دھیاں تا نہیں پیاں ہوندیاں تسی جنازے تے کھلوتے ہو امیر المومنین بڑا ہی اچھا رونے رو کے فرماندن حسن جا کے بہنوں نو آکھ میں تے پیوں ہاں میں تے ہاتھی ویسا بہن نو پوچھ اس وڑے کیویں گزر سی جدوں 9 لاکھ شرابی دا مجمع ہو سی رو رو کے آکسی نہ مارو میں علی دی دھیا او میں بابے نال کدی نہیں بولی میرا تے براواں میں سایہ نہیں ویکھ واہ واہ مڑا دے یار میں ایک بیان کراں تھوڑی توجہ کر سو تے ایک بیان ہو جاتی انشاءاللہ میں دارین قربان کر دیا فرمایا میں ہٹ جاندہ امیر المومنین ہٹ گئے دھیاں آ کے ملیاں سارے مل لے حسن سارے مل لے جناب فضا دی آواز آئی سارے آئے حسین نہیں آیا سمجھ گئے ہو قدیمی عداد سمجھ گئے ہو پھر جوانہ واسطے میں تشریح کر دینا فرمایا سارے آئے حسین نہیں آیا حسین دی حالت کیڑی ہے زانو نے زانواں تے ہاتھے ہتھاں تے سر رکھ کے پیاندا ہے شالا غریب ہی کوئی نہ ہوئے شالا غریب ہی کوئی نہ ہوئے میں جاننا میں پردیسی ہاں میں کہڑا کوئی وطن تے رہنا ہے میں ٹر بننا ہے
شالا غریب کوئی نہ آوے، وہ امیر ہے نا، اماں نو ملیا بھی ہے، آخری وقت بھی ماں نو ملیا ہے، پھر ماں دے جنازے تے بھی کھلوتے ہیں۔ جناب امیر المومنین کول آئے، بڑے درداں والے بہن نے، امیر المومنین کول آ کے آندے نا نا ماں نو مل ہے، فرمایا نہیں اماں منع کر گئی ہے، سارے جنازے تے آون حسین نال، سارے میرے جنازے تے آون حسین نال۔ فرمایا نہیں، محبت تو منع کر گئی ہے، پیار تو منع کر گئی ہے، وہ جان دیئے جو حسین تو زخم برداشت نہ کر سکتا، تو کوئی زخم نہیں ویکھ سکنے۔ رو گیا دے بابا، بابا میرے اللہ ویکھ میں قاسم دے ٹکڑے جانے، بابا میرے اللہ ویکھ میں اکبر دے سینے جو برچی ٹکڑی ہے، بابا میرے اللہ ویکھ میں 6 مہینے دا جا کے میدان وحوا۔ دارین قربان بھائی، دارین قربان۔ فرمایا نہیں میں انج نہیں ملنا، میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ۔ ایک باری انج بلائے جی میں مریم بلایا عیسیٰ نو، ایک باری میں نے انج بلائے جی میں نے زندگی چ بلاندی آئی۔ تاریخ آندی ہے 90 یا 75 دن جیڑا ہاتھ پاسے تو نہیں اٹھیا، باندھ کفن دے ترٹ گئے، رو کے پہ آندی آؤ میرا بھجدے گھوڑے تو لاوڑ آلا، آؤ میرا باندھیا دریاواں تے تسا مری وڑالا، آؤ میرا پترا مویا حسین، آؤ میرا بھراوا مویا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما کردا آگے ماں دے گل لگ گیا، او میں دارین قربان کر دیا۔ جناب حسین مل رہن، اللہ دا عرش ہل گیا، زمین ہل گئی، جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا یا علی جلدی کر، ماں نو پتر نو ماں تو جدا کر، اس تو پہلے کہ میرا عرش ڈھہ پئے۔ میریاں ہوراں دے وال کھل گئے، علی بوسیاں نال، علی پیار نال رو رو کے بیان بس کر نا میرا پتر، بس کر او شفیعت روے جدا میرا بچڑا۔ حسین نو محبت نال اٹھا رہن، محبت نال ہٹا رہن، روندے اسی کیڑی گل نو آ، 10 دی ڈیگر آئی، اے تو دھی ملن آئی ہے، او تو شمر آ گیا ہے، بوسیاں نال نہیں اس کتے تماچا مارے، سیدہ نے میرے سامنے نہ مار جے میں زندہ۔ واہ 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 واہ، بلند کر میں ایک بیان کرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بنا دین میں ایک بیان کرا۔ واہ 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 واہ۔ جناب سیدہ نو مل رہن، جناب سیدہ دا میت ہل گیا، فرمایا حسین جیڑا میں زندگی چ بلایا ہی وہ آیا پیار، جیڑا میں ہون بلائے اے ہدھاری۔ 7 قدم ماں دے جنازے تو پیچھے ہٹے، رو کے آندا ہے ماں میں نانے دا احسان بھی نہیں رکھیا، اماں آویں ضرور حسین ادھار لہائے گا۔ واہ 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 واہ۔ دوجی نو کربلا اے حسین ماں دا راہ دے میرے، 7ویں نو پانی بند ہو گیا، سیداں دے پہنے چل تشدیاں بزداواں بلندیاں، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ 10ویں دی رات آئی، علی اکبر زندگی آدھی آخری اذان دیتی، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ علی بنے ہور دی لاش جائی، ہور دی لاش جائی، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ اکبر دی لاش کے حسین والے آواز میں مولا میدا قدر مارج، بلند کرنا میں کمائن کرا، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ عباس دے ٹکڑے جائے، قاسم دے ٹکڑے جائے، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ اصغر نو تیر لگا، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ بھی ملن آئی تماچے کھا کے ول گئی، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ ضرباں چل گئیاں، حسین ماں دا راہ دے میرے۔ 11 دی رات آئی، جمال کمینہ آیا ہے، دیکھیا کیے حسین دے گل وچ قمیض ہے، حسین دا کمر باندھے، سو کتے کیڑا کام کیتا، حسین دی قمیض نہ آیا کر کل میری لاش میری بہنا او ظالم آیا کر
میریاں دھیاں کل مل کمیز لائی ہے اس ویکھیا کی حسین دے ہاتھ چ مندری آئی ہے کیڑا کام کیتا ایک تلوار دا ٹکڑا چایا اتے ضرب ماری ہے حسین دا ہاتھ ریت چٹر گیا اس پھر بھی حیا نہیں کیتا ایک تھلے پڑی رکھی ہے پتھر میں اتے مار کیتے مندری بھی لے گئی ماتم سواب ہے یار اللہ اکبر مندری بھی لے گئی انگلی بھی لے گئی پھر بھی حیا نہ کیتا اس حسین دی کمر باندھ چ ہاتھ پایا سیدہ نے ظالم حیا کرا کل میری لاش دے سونے جائے میرا رات کے گیا نہیں چنے آواز آندا حیا کر میری لاش تے میریاں بھیڑاں اللہ اکبر جدوں اس کمر باندھے چ ہاتھ پایا نور دی پیری مار لٹھی آواز آندا میں محمد آ گیا بات آواز آئے میں علی آ گیا بات آواز آئے میں حسن آ گیا سیدہ میں سارے آئے میری ماں کیوں نہیں آئی اس وقت سیدہ دی آواز شبیر خدار منگن آئی اس ویلے حسین دی لاش کٹھی ہوئی رو کے آمن پہ کفن بچوں میں کو سڑیا کفن سڑے نہیں آیا او تعداد ہو گیا میرے زخم نارے پتھر دے دیے اللہ نصر اللہ اللہ قوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا جمن قلبین ممنی سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے آگے ہو جائیں مہربانی کر کے تھوڑے سے آگے ہو جائیں پلیز محمد والی سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ کل ٹھیک 7 بجے تشریف لائیں تاکہ مولانا صاحب کل ٹھیک 7:15 بجے ممبر افروز ہوں گے تو کوشش کریں 7 بجے تشریف لائیں محمد وآل محمد صلوات مومنین کرام آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے چند قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کو جگہ مل سکے برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات طہارتوں کا گھر ہے میرے شبیر کا گھر طہارتوں کا گھر ہے میرے شبیر کا گھر شرافتوں کا گھر ہے میرے شبیر کا گھر اور آیتوں کا گھر ہے میرے شبیر کا گھر عبادتوں کا گھر ہے میرے شبیر کا گھر اور ملتے ہیں فطرس کو پر صدقے حسین کے ملتے ہیں فطرس کو پر صدقے حسین کے بنتے ہیں کلندر صدقے حسین کے مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ عشرہ محرم الحرام کی مجالس روزانہ شام 7 بجے شروع ہو جایا کریں گی. آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ پھر ذاکر اہل بیت جناب تقی نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد فوراً ہی جناب قبلہ فضل عباس رضوی صاحب وہ خطاب فرمایا کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں. محمد وآل محمد صلوات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ ملعون نے گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا اور کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو. تو جب مولا حسین کو دربار میں بلایا گیا اور مولا سے بیعت طلب کی گئی تو مولا نے جو جواب دیا وہ چند سطروں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے اور نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے اور یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ولید اسے لکھو حسین کہہ رہا ہے
اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ مولانا سید فضل عباس رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند ترین صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین شافع الکونین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، خالق دو جہاں نے
शहजादी कौनैन के नालैन पाक के कर्द के सदक़े में इस नाचीज़ को इमाम बारगाह शाह नजफ में नौकरी का शरफ बख्शा। और याद रखें कि ये फर्श अज़ा और ये इमाम बारगाह कोई ये सियासी जलसागाह नहीं है, ये हुसैन की फर्श अज़ा है। और हुसैन की फर्श अज़ा पे जब भी कोई आके बैठ जाता है, चाहे वो वकील हो या डॉक्टर हो या जज हो, ओहदे अज़ाखाने के बाहर रह जाते हैं। अज़ाखाने के अंदर बस एक ही नाम से पुकारा जाता है, ये अज़ादार इमाम हुसैन। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन अय्याम अज़ा में, अय्याम मुहर्रम ये किसी रस्म का नाम नहीं है। ये जो हर साल जो मुहर्रम आता है वो इसलिए ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सकें, अपने आप को संवार सकें। देखिए, इमाम बारगाह में नजराने पेश किए जाते हैं, मन्नतें मानी जाती हैं, मन्नत पूरी होती है। आने वाले साल में इंसान जो है मन्नत के मुताबिक जो है नजर का एहतमाम करता है। और हमने अक्सर ये देखा है कि मजालिस अज़ा में जो तबर्रुक बांटे जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वाकई खुलूस से बांटते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नामो नमूद के लिए बांटते हैं। पता ये चले कि हमने मजलिस हुसैन में ऐसा तबर्रुक बांटा, हमने मोमिनीन को इतना बड़ा लंगर जो है लंगर का इंतज़ाम किया और मोमिनीन के खाने का इंतज़ाम किया। याद रखें कि इमाम बारगाह में आपकी लाई हुई चीज़ शुमार नहीं होती। ये हुसैन की इमाम बारगाह है, ये बहुत बड़ी इमाम बारगाह है। हमारी छोटी सी चीज़ इस बारगाह में हम जो लाके पेश करते हैं, कोई चीज़ शुमार नहीं होती। हमने अगर चांदी का पंजा चढ़ा दिया, सोने के तबर्रुकात लाके रख दिया, ये चीजें शुमार नहीं होती, क्योंकि ये दरबार इतना बड़ा दरबार है कि फितरूस आता है पर लेके जाता है, फितरूस आता है पर लेके जाता है, राहिब आता है पेसर लेके जाता है, हुर आता है मुकद्दर लेके जाता है। क्योंकि ये इमाम हुसैन की फर्श अज़ा है, ये हुसैन की इमाम बारगाह है। याद रखो, इमाम बारगाह में जब आया करो तो सर झुका के आया करो, क्योंकि ये वो दरबार है कि जो सर उठा के आया वो सर झुका के गया, और जो सर झुका के आया वो सर उठा के गया। क्योंकि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ, मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी सिमत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी सिमत 72 हुसैन देखते हैं। और ये शेर मैं अपने तमाम मोमिनीन के ज़ौक़े समात के हदिया कर रहा हूँ कि मैं घर को छोड़ के आता हूँ जब भी मजलिस में, मैं घर को छोड़ के आता हूँ जब भी मजलिस में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी सिमत 72 हुसैन देखते हैं। मैं घर को छोड़ के आता हूँ जब भी मजलिस में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं, मुझे यकीन है। मैं घर को छोड़ के आता हूँ जब भी मजलिस में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। नबी की पुश्त पे आकर हुसैन देखते हैं। देखिए
میرے ذہن میں یہ دو شعر بڑی تیزی سے ہچکولے لینے لگتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ جو ہے. جب بھی مجلس میں نعرہ لگتا ہے نا, یہ دو شعر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ہچکولے لینے لگتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو. عشق حیدر کی, ادھر آگے والے بولے پیچھے والے خاموش ہیں. لگتا ہے میری بات پیچھے والوں تک نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ بھائی پیچھے والے بھی تائید کریں. سر میں تائید کر رہا کہ کہاں سے کہاں تک ہے چھولا چھائی حسین. واہ, جزاک اللہ, کس بلندی پہ ہے رسائی حسین. جزاک اللہ. منی و انا من الحسین, پیمان مصطفیٰ ہے زیبائی حسین. تو آپ شعر سنے جب بھی نعرے لگتے ہیں نا تو یہ شعر جو ہے وہ میں مچل جاتا ہوں پڑھنے کے لیے. جو ہے شاعر کہتا ہے کہ عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو. عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو, یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے. جو مولائی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں جو اس شعر کی کیفیت اور نزاکت جو ہے. عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو, یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے. اپنے اس حیدری نعرے میں بڑی حکمت ہے, یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ دیتا ہے. ذکر حیدر ہی سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. ذکر حیدر ہی سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے, اور اپنے ہونٹوں کو سنگ درے شاہ پہ ملتے رہنا. یہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. 10 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتے فتوے, یہ محرم کی نجینے ہی کہاں دیتا ہے. اشعار میں بہت کم پڑھا کرتا ہوں, مگر انہوں نے جو شعر سنایا ہے 2 شعر آپ سن لیجئے. کہ مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا مانے, تبرک کے حوالے سے, مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا مانے, اس لیے آج مسلسل یہ سفر باقی ہے. مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا مانے, اس لیے آج مسلسل یہ سفر باقی ہے. میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر, میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر, خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے لیے. دیکھیے ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں آپ حضرات کے ذہنوں کو استوار کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ استقبال عزا کی مجلس ہے, اور انشاءاللہ کل سے موضوع کا اعلان ہوگا. جو ہے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, بڑی مشہور و معروف آیت ہے, اور یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا کہ جس نے انہی امیوں میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا, اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے, اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے, اور انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو نبی کیوں آیا؟ تزکیہ نفس کے لیے آیا, قرآن حکمت کی تعلیم کے لیے آیا, اللہ کی آیات کی کتاب کی اللہ کے کتاب کی تلاوت کے لیے آیا. تو اس آیہ مبارکہ میں یتلو علیہم آیات ہی نے ہمیں بتلایا کہ آنے والا پیغمبر گونگا نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اس آیہ مبارکہ میں یتلو علیہم آیات ہی نے ہمیں بتلایا کہ جو پیغمبر ادھر سے آ رہا ہے وہ گونگا نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ نے ہمیں یہ بتلایا کہ وہ پاک ہے, نجس نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نے ہمیں یہ بتلایا کہ وہ اوپر سے پڑھ کے آ رہا ہے, پڑھنے نہیں آ رہا ہے. تم نبی کو پڑھانے کی کوشش نہیں کرنا, وہ اوپر سے پڑھ کے آ رہا ہے. تم سے پڑھنے نہیں آ رہا ہے, تمہیں پڑھانے آ رہا ہے. یاد رکھیے عزیزان محترم, دنیا میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, 2 قسم کے لوگ.
کچھ پڑھنے آتے ہیں، کچھ پڑھانے آتے ہیں، کچھ سیکھنے آتے ہیں، کچھ سکھانے آتے ہیں، کچھ بندے بن کر آتے ہیں، کچھ نمائندے بن کر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ تم کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ آمنہ کے لال کو بھیجنا تمہارے درمیان ہماری مجبوری تھی، ہماری مجبوری نہ تھی، تمہاری بلندیوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو تمہاری عقل بلند نہ ہوتی، وہ نہ آتا تمہارا ضمیر بلند نہ ہوتا، وہ نہ آتا تمہاری فکر بلند نہ ہوتی، وہ نہ آتا تمہارا مذہب بلند نہ ہوتا۔ یہ تو آمنہ کے لال کا کمال تھا کہ وہ ایک زینہ نیچے اترا تاکہ پست انسانیت کو جھک کر اٹھا سکے۔ یہ آمنہ کے لال کا کمال تھا کہ وہ ایک زینہ نیچے اترا تاکہ اس پست انسانیت کو جھک کر جو ہے وہ اٹھا سکے، بلند کر سکے، ورنہ یہ انسان تو صدیوں سے جو ہے اس زمین پہ کھڑا ہوا جو ہے محب حیرت سے آسمان کو دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مالک یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ تارے کیا ہیں۔ یہ انسان صدیوں سے کھڑا ہوا آسمان کو محب حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا مالک یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ تارے کیا ہیں۔ عالم انوار سے بی بی جناب سیدہ کی آواز آئی۔ عالم انوار سے بی بی جناب سیدہ کی آواز آئی۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ کبھی بھی میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ چاند کیا ہے، یہ تارے کیا ہیں، یہ سورج کیا ہے۔ کہ تو کھڑا ہوا کیوں پوچھ رہا ہے بھائی، تو کھڑا ہوا کیوں پوچھ رہا ہے، ہمارے آنے کا انتظار کر۔ ہم جب آسمان سے زمین پر آئیں گے تبھی آسمان کی بلندیوں کا غرور ٹوٹے گا، ہمیں آنے تو دے۔ تو کھڑا ہوا کیوں پوچھ رہا ہے مالک یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ تارے کیا ہیں، ہمارے آنے کا انتظار کر۔ آج تو زمین پہ کھڑا ہوا پوچھ رہا ہے کہ مالک اوپر کیا ہے، جب ہم آسمان سے نیچے آئیں گے تو اوپر والے پوچھیں کہ مالک نیچے کیا ہے۔ آج تو کھڑا ہوا پوچھ رہا ہے مالک اوپر کیا ہے، جب ہم آسمان کے بلندیوں کو چھوڑ کے زمین پہ آئیں گے تو آسمان والے پوچھیں گے مالک نیچے کیا ہے۔ تو یہ انسان صدیوں سے احتجاج کر رہا تھا کہ اے آمنہ کے لال اگر تو وہاں سے ادھر نہیں آیا تو ہمیں ادھر سے ادھر لے کے جائے گا کون۔ لہذا عالم انوار سے وہ چلا، میرا نبی عالم انوار سے چلا۔ آواز قدرت آئی میرے حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے میرے خدا سسکتی ہوئی انسانیت صدیوں سے احتجاج کر رہی ہے، کہہ رہی آمنہ کے لال اگر تو نہیں آیا تو ہمیں ادھر سے ادھر لے کے جائے گا کون؟ کہا میں تو جا رہا ہوں۔ کہا اے میرے حبیب اگر تم اس عالم میں چلے گئے تو لوگ تم سے مصافحہ کیسے کریں گے؟ میرے حبیب اپنے جسم کو لباس بشریت سے ڈھانک لو۔ علی رائے محترم ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ قرآن اور محمد نے پیکر بدلے ہیں تو انسانیت کی سمجھ میں آئے ہیں۔ اگر قرآن ورق پر نہ اترتا تو تلاوت نہ ہوتی، محمد بشر نہ بنتا تو ہدایت نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ہے سبب احترام۔ کون سبب احترام؟ اہل بیت۔ کون اہل بیت؟ چادر کے نیچے آنے والے اہل بیت نہیں ہیں۔ دیکھیے جملہ میں پڑھ رہا ہوں امام بارگاہ شاہ نجف سے کہ چادر تطہیر میں آنے والے اہل بیت نہیں ہیں۔ اب سب محو حیرت سے مجھے دیکھ لیں مولانا صاحب یہ کیا آپ نے پڑھ دیا ہے؟ ابھی تک تو ہم سن رہے ہیں کہ جو بھی زیر کسا ہے وہی اہل بیت کہلاتے ہیں۔ میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، آپ نے کیا سمجھا اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں اپنے جملے سے پلٹوں گا نہیں، اب آپ نے کیا سمجھا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے کہا چادر میں آنے والے اہل بیت نہیں ہیں۔ کہا پھر اہل بیت کون ہے؟ بھائی ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ چادر کے اندر جو آ جائے وہ اہل بیت۔ ہم نے کہا اگر آپ چادر کے اندر آنے والوں کو اہل بیت کہتے ہیں تو پھر جبریل بھی تو چادر کے اندر آیا تھا، جبریل کو اہل بیت میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ تو یاد رکھیں اہل بیت کے لیے شرط ہے، اہل بیت ہونے کے لیے شرط ہے
کہا شرط کیا ہے؟ کہا جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت ہے. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ اہل بیت ہونے کے لیے شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، ارے جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اب جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کا بیٹا وہ بھی اہل بیت، جسے فاطمہ کہے عباس میرا بیٹا. ہم پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے استقبال اعضا کی مجلس ہے اور پہلے دن سے آپ حضرات جو ہے مجھ سے جڑ گئے. میں تو آپ کے ذہنوں کو استوار کرنا چاہ رہا تھا آئندہ آنے والی تقریروں کے لیے جو ہے بہت سارے مضامین ہیں جو آپ حضرات کے ذوق سماعت کے ہدیہ مجھے کرنا ہے اور انشاءاللہ کل سے موضوع کا اعلان ہوگا اور براہ راست کل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو عزیزان محترم یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جائیے گا کہ بی بی جناب سیدہ جو ہے وہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، رشتے ان کی وجہ سے محترم ہیں. بی بی جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، رشتے ان کی وجہ سے محترم ہیں. اب رشتے کہاں سے چلے؟ رشتے کا قافلہ کہاں سے چلا؟ رشتے کا کارواں کہاں سے چلا؟ تو سب سے پہلا رشتہ جو ہے جناب آدم اور حوا کا رشتہ ہے. جناب آدم اس دنیا کے سب سے پہلے شوہر بنے، جناب حوا اس دنیا کی سب سے پہلی زوجہ بنی. یہیں سے رشتے کا قافلہ چلا ہے. لیکن اب جو آدم و حوا کے بعد ہوں گے وہ رشتوں کی وجہ سے ہوں گے، لیکن جو آدم و حوا سے پہلے ہوں وہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہوں گے. اب مجھ سے نہ پوچھئے، آغا تقی مقدم سے پوچھئے. آغا تقی مقدم اپنی کتاب فضائل الزہرا میں لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فضائل الزہرا، کہیں ملے تو اسے آپ لے لیجئے. فضائل الزہرا میں آغا تقی مقدم لکھتے ہیں ایک واقعے کو 2-3 جگہ مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ایک روز جناب آدم اور جناب حوا جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے. اب ٹہلتے ٹہلتے جناب آدم پیغمبر کو کیا سوچی، کہنے لگے کون ہے مجھ جیسا؟ میں تو وہ ہوں جسے فرشتوں نے سجدہ کیا. اتنا کہنا تھا جبریل آ گیا، کہا چلیے حضرت اللہ بلا رہا ہے، چلیں 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 اللہ بلا رہا ہے. کہاں؟ کہا جنت الفردوس میں. علامہ تقی مقدم اپنی کتاب فضائل الزہرا میں لکھتے ہیں کہ جبریل آدم و حوا کو لے کر جنت الفردوس کے ایک محل کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. کہا حضرت اندر جائے. کہا بھائی جبریل اس محل میں رہتا کون ہے؟ کہا یا نبی اللہ آج تک تو میں بھی کبھی اس کے اندر نہیں گیا، آج تک تو میں بھی کبھی اس کے اندر نہیں گیا، اس لیے کہ میری اوقات در ہے، گھر نہیں ہے. آج تک تو کبھی میں بھی اس کے اندر نہیں گیا، اس لیے میں جانتا ہوں میری اوقات در ہے، گھر نہیں ہے. بلایا آپ کو گیا ہے، حضرت آپ جائیں اندر. اب جائیے آپ. علامہ تقی مقدم لکھتے ہیں اپنی کتاب فضائل الزہرا میں کہ جیسے ہی جناب آدم اور جناب حوا نے جنت الفردوس کے محل کے اندر قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نورانی منظر ہے، ایک نور کا تخت ہے، اس نور کے تخت پر ایک نور کی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے جس کے کانوں میں نور کے بندے ہیں، جس کے سر پہ نور کا تاج ہے، جس کے گلے میں نور کا گلوبند ہے. اب وہ جناب آدم و حوا کی آنکھوں نے جب یہ منظر دیکھا تو خیرگی طاری ہو گئی، آنکھیں چکا چوند ہونے لگی. علامہ تقی مقدم لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تو نظر آتا نہیں. جناب آدم نے جیسے اس نور کے تخت پر نور کی شہزادی کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے کانوں میں نور کے بندے تھے، جس کے سر پہ نور کا تاج تھا، جس کے گلے میں نور کا گلوبند تھا، بھئی اللہ تو نظر آتا نہیں. جیسے ہی جناب آدم نے اس نورانی منظر کو دیکھا، نور کے تخت پر نور کی بیٹھی ہوئی شہزادی کو دیکھا، جناب آدم یہ سمجھے کہ یہی خدا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، آغا تقی مقدم نے لکھا اپنی کتاب فضائل الزہرا میں کہ جیسے ہی جناب آدم نے اس نور کے تخت پر نور کی شہزادی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بھئی اللہ نظر آتا نہیں. جناب آدم یہ سمجھے کہ یہی خدا ہے. جناب آدم نے فوراً سجدہ کیا. جیسے ہی سجدہ کیا ادھر آواز قدرت آئی، آدم سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ خدا نہیں ہے، یہ سیدہ ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ سیدہ ہے. آدم تم نے کہا تھا نا کہ میں وہ ہوں کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا،
تو تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا اور تم انہیں دیکھ کے سجدے میں گر گئے. تم نے بڑے فخر سے کہا تھا آدم کہ میں وہ ہوں کہ جو مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا اور تم انہیں دیکھ کے سجدے میں گر. مگر عزیزان محترم گفتگو بڑے نازک مرحلے پہ آ گئی. جناب آدم نے انہیں خدا سمجھا خدا سمجھتے ہوئے سجدے میں گرے. مگر اللہ نے نہ آدم سے لباس جنت واپس لیا نہ مکان جنت واپس لیا. ذمہ داری سے جملہ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلے کہا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ نے کیا سمجھا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جناب آدم نے ان کو خدا سمجھا خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا. مگر اللہ نے نہ لباس جنت واپس لیا نہ مکان جنت واپس لیا. یہی آدم جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے اور ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے آل محمد کے پیڑ کا ایک پھل کھا لیا. اچھا میں نے کیوں کہا آل محمد کے پیڑ کا پھل کھا لیا؟ اس لیے کہ یہ سردار جوانان جنت ہیں. جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ان کی ملکیت ہیں. تو آدم رہ رہے ہیں کس کی ملکیت میں؟ مولا حسین کی ملکیت میں. سردار جوانان جنت کی ملکیت میں رہ رہے ہیں. تو جو بھی میوے ہیں جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب ان کی ہیں. تو ٹہلتے ٹہلتے ان کے درخت کا ایک پھل کھا لیا. تو پھل کھانے کا آدم کو یہ پھل ملا کہ آواز قدرت آئی لاؤ لباس جنت لاؤ مکان جنت جاؤ زمین پہ. میں نے کہا یہ میرے مالک آدم نے ان کو سجدہ کیا خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا. تو نے نہ اس وقت نہ لباس جنت واپس لیا نہ مکان جنت آدم سے واپس لیا. اور یہ آدم نے آل محمد کے پیڑ کا ایک پھل کھا لیا. تو پھل کھانے کا آدم کو یہ پھل مل رہا ہے کہ لاؤ لباس جنت لاؤ مکان جنت جاؤ زمین پر. اے میرے مالک ان کو آدم نے خدا سمجھا خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا. پھر بھی تو نے آدم کو نہ جنت سے نکالا نہ لباس جنت واپس لیا. ان کے پیڑ کا ایک پھل کھا لیا. تو پھل کھانے کی یہ سزا مل رہی ہے لاؤ لباس جنت لاؤ مکان جنت. مالک آخر معاملہ کیا ہے؟ کہ بھائی بات کل اتنی ہے کہ خدا سمجھنے والے کو سمجھایا جائے گا حق کھانے والے کو سمجھایا نہیں جائے گا. خدا سمجھنے والے کو سمجھایا جائے گا حق کھانے والے کو سمجھایا نہیں جائے گا. اب چاہے وہ کسی بھی صدی میں کسی بھی صدی کا حق کھانے والا ہو چاہے اس دور کا ہو یا دور ماضی کا. تو عزیزان محترم یہ فرش ایسا ہے اور مجھے وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تقریر اس مرحلے سے آگے جائے. اور کیونکہ استقبال اعضاء کی مجلس ہے اور کل سے انشاءاللہ جو ہے بیان جو ہے گفتگو براہ راست ہوگی اور کل سے موضوع کا بھی اعلان ہوگا. اور کل وقت معینہ پہ آپ حضرات تشریف لے آئیں تاکہ جو بھی پروگرام ہے وہ وقت معین پر اختتام پذیر ہو جائے. تو عزیزان محترم یہ فرش اعضاء مولا حسین کی فرش اعضاء ہے. آپ نے علامہ دربندی کا نام سنا ہے. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ دربندی. وہ اپنی کتاب فضائل وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علامہ دربندی کہ جب بھی کہیں فرش اعضاء بچتی ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور فرش اعضاء بچھائی جاتی ہے اور مجلس حسین کے لیے مومنین فرش اعضاء پہ جمع ہوتے ہیں اور جب ذاکر منبر پہ بیٹھ کر جو ہے مسائل پڑھتا ہے تو شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور شام کی قبر سے وہ بی بی اٹھ کر زندان شام میں آتی ہے اور ایک 4 سال کی بچی کو اپنی گود میں لیے ہوئے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی لہر سے لپٹ کے کہتی ہے اماں اٹھو آپ کے لال کے عزادار آ گئے. عزاداروں علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس عزا ہوتی ہے
وہ تینوں بیویاں آ کر فرش اعضا پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں. جب آپ چیخ چیخ کے روتے ہیں نا عزاداروں مسائل میں، دیکھیے مسائل مجلس اپنے معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ مجلس اسی کا نام ہے جو 10-15 منٹ جو مسائل پڑھے جاتے ہیں، حقیقت میں مجلس اسی کا نام ہے. یاد رکھیں بی بی جناب سیدہ جو ہے وہ کسی ذاکر کی خطابت سننے نہیں آتی ہیں. جناب سیدہ بی بی جناب سیدہ آپ کے آنسوؤں کو رومال میں لینے کے لیے آتی ہیں. آج جب گریا کرتے ہیں نا تو بی بی کو بڑا سکون ملتا ہے. خدا سلامت رکھے میرے لال پہ رونے والوں کو. اداکاروں جب آج چیخ چیخ کے روتے ہیں نا تو وہ 4 سال کی بچی اپنی دادی کی گود میں بیٹھی ہوئی روتے ہوئے اپنے دادی کا چہرہ دیکھتی ہے، کہتی ہے دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر رو رہے ہیں؟ اے دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر رو رہے ہیں؟ کہا میرے لال سکینہ یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں. کہا دادی اماں انہوں نے تو میرے بابا کو بھی نہیں دیکھا پھر بھی میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں. کہا ہاں بیٹا. کہا دادی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، میرے چچا عباس کے بازو قلم نہ ہوتے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. خاص مظلوم کربلا جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا نا، چھٹے امام کے گھر سے چیخ کی آواز بلند ہوتی تھی. اہل مدینہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند ہو گیا ہے. امام سیاہ لباس پہنتے تھے، امام جو ہے اپنے بالوں کو بکھرا دیا کرتے تھے، آستینوں کو الٹ دیا کرتے تھے، امامہ سر سے اتار کے زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے، سر کو پیٹ کے کہتے تھے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غریبہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں داداران مظلوم کربلا میرا یہ دستور ہے نا کہ استقبال عزا میں بی بی جناب سیدہ کے مصائب پڑھتا ہوں محرم میں. عزاداروں پتہ ہے نا یہ وہ بی بی ہے جس کی عمر 18 برس کی تھی. آپ نے 18 سال میں کوئی عورت ایسی دیکھی ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ آپ نے 18 سال کی عمر میں کسی عورت کو ایسا دیکھا ہے کہ جو ہاتھ میں آسا لے کر چلتی ہو، جس کی کمر جھک گئی ہو؟ عزاداروں جناب سیدہ کو اتنا رلایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ قبر مزار سید اللہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، بابا اگر دن پر پڑتی تو رات میں بدل جاتے. عزاداران مظلوم کربلا بہت ستایا گیا جناب سیدہ کو. جناب سیدہ جو ہے اپنا حق لینے کے لیے دربار میں جب پہنچی ہے نا 3 گھنٹے بی بی جناب سیدہ کھڑی رہی. کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی بیٹھ جاؤ دربار میں. عزاداروں کسی نے بی بی جناب سیدہ سے یہ نہیں کہا کہ بنت رسول بیٹھ جائیے. جب کھڑا نہیں رہا گیا نا، تاریخ کے جملے ہیں جناب سیدہ کبھی اپنا داہنا قدم اٹھاتی تھی، کبھی بایاں قدم اٹھاتی تھی، کبھی دایاں قدم اٹھاتی تھی، کبھی بایاں قدم اٹھاتی تھی. جب تھک گئی نا نبی کی بیٹی جو ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کے صحابی سلمان کو دیکھا. کہا سلمان ان سے کہو کہ میں اتنی دیر دربار میں کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں. میرا ابا جب دربار میں آتی تھی میرا بابا ممبر چھوڑ دیا کرتا تھا. اجرکم اللہ. کہا بی بی کیا لینے آئی ہو؟ کہا اپنا حق لینے آئی ہوں. عزاداروں جناب سیدہ کو حق نہیں ملا. ہاں عزاداروں مدینے میں امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائیے کہ آپ کے بابا حسین کا غم زیادہ بڑا ہے یا آپ کے دادا علی کا غم زیادہ بڑا ہے؟ سید سجاد کو یہ جملہ دل کو چھو گیا. عزاداروں جناب سید سجاد تڑپ تڑپ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے چاہنے والے تو نے کیسا سوال کر لیا. کہا مولا گستاخی معاف مجھے اتنا بتلا دے مولا کہ آپ کے دادا علی کا غم سب سے بڑا ہے یا آپ کے بابا حسین کا غم سب سے زیادہ ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے رو کے کہا میرے دادا علی کا غم میرے بابا حسین کے غم سے زیادہ بڑا ہے. تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے تڑپ کے کہا کہ مولا کیسے آپ کے دادا علی کا غم جو ہے آپ کے بابا حسین کے غم سے کیسے بڑا ہو گیا؟ اے میرے مولا آپ کے بابا
حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، آپ کے بابا حسین نے علی اکبر کے سینے سے پرچھی نکالی، آپ کے بابا حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر حرملہ نکالا۔ اے میرے مولا، آپ کے بابا کا غم، آپ کے دادا کا غم جو ہے وہ آپ کے بابا کے غم سے کیسے بڑا ہو گیا؟ جناب سید سجاد تڑپ کے رونے لگے، کہا پوچھنے والے، ارے میرے بابا کے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ کہا وہ مصیبت کیا تھی؟ کہا پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھننا، خیمے کو آگ لگانا۔ کہا ارے خیمے میں آگ لگائی گئی، میرا بابا زندہ نہ تھا، میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، میرا بابا زندہ نہ تھا، مگر مدینے میں میرے دادا علی کی آنکھوں کے سامنے گھر کو آگ لگا دی گئی، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، میرا دادا زندہ تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ میرا مولا حسن ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہتا ہے، اے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ ذاکر ہاتھ جوڑ کے عالم خواب میں کہتا ہے، اے میرے مولا میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں ذاکر تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو میری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ذاکر تو میری وہ مصیبت نہیں بیان کرتا جو میری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ذاکر تڑپ کے رونے لگا عالم خواب میں، کہا مولا میں آپ کی ساری مصیبتیں بیان کرتا ہوں، ہر مصائب پڑھتا ہوں۔ آپ کا جنازہ گھر سے نکلا، پھر گھر واپس آیا، آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مولا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ اے میرے مولا آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ کہا ذاکر وہ تو صحیح ہے، تو ساری مصیبتیں پڑھتا ہے مگر میری وہ مصیبت نہیں پڑھتا، وہ مصیبت نہیں پڑتا جو زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ذاکر کہتا ہے مولا وہ مصیبت کون سی ہے؟ کہا میں 7 سال کا تھا، میں اپنے گھر میں کھڑا تھا، میرے گھر میں آگ لگائی گئی، میری ماں زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ایک ظالم نے جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گرایا، گرتا ہوا دروازہ تھا، ہٹتی ہوئی میری ماں تھی، ادھر دیوار ادھر دروازہ، میری ماں زہرا در اور دیوار کے درمیان پس گئی، پس کر زمین پہ گری، آواز دی فضا، ارے قسم خدا کی میرا بچہ مجھ سے شہید ہو گیا، فضا مجھے کمر کے بل سے سہارا دے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اتنے میں جناب سیدہ نے قیامت کا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا علی کے گلے میں رسما باندھے ہوئے ظالم کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ اپنے پہلو کا درد بھول گئی، ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے ہاتھ کو اٹھایا، دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ ابھی بددعا کروں گی، ابھی قیامت آ جائے گی۔ مولا علی نے جناب زہرا کو دیکھا، اپنا ہاتھ امامے پہ رکھا، کہا زہرا بددعا نہ کرنا، زہرا بددعا نہ کرنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا علی نے جناب سیدہ کو غسل دیا، آخری جملے مصائب کے، اس کے بعد میں آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جناب سیدہ کو غسل دینے کے بعد جب تابوت میں لٹایا گیا نا، عزاداروں جب ماں کو تابوت میں لٹایا جاتا ہے تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، بیٹیوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزاداروں جناب سیدہ کا لاشا مولا حسین نے، مولا امام علی نے جب تابوت میں لٹایا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا اور رو کے کہنے لگے بیٹا زینب کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ اے بیٹا ام کلثوم کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ اے بیٹا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزاداروں ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین دروازے کے پاس کھڑے تھے، امام حسین دروازے کے پاس کھڑے تھے، علی نے آواز دی بیٹا ماں کا دیدار کر لو میرے لال۔ کہا بابا مجھے یہ بتائیں میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ کہا بیٹا تمہاری ماں افضل ہے۔ کہا بابا جناب مریم جب اس دنیا سے گئی تھی، جناب عیسیٰ پیغمبر
کو جب بلایا گیا تھا کہ ماں کا دیدار کر لو تو جناب عیسیٰ پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، جب تک میری ماں مریم خود سے مجھے نہیں بلائے گی اس وقت تک عیسیٰ ماں کے پاس نہیں آئے گا۔ اے بابا، میری ماں خاتون جنت ہے، میری ماں فخر مریم ہے، جب تک میری ماں حسین کو خود سے نہیں بلائے گی حسین ماں کے پاس نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نکلے، آواز آئی میرے لال حسین آجا ماں کے سینے سے لگ جا۔ عزادارو حسین دوڑتے ہوئے ماں کے کلیجے سے لگ گئے، رو کے ایک جملہ کہا، اماں آج آپ نے بلایا تو میں آ گیا، اماں کل کربلا میں بلاؤں گا، اماں آپ آ جائیے گا۔ کہا بیٹا میں ضرور آؤں گی۔ عزادارو جب حسین پشت رہوان سے گر رہے تھے اور زمین کربلا پہ جب حسین آ رہے تھے، آواز دی اماں اماں میں گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ رہا ہوں۔ اتنے میں جو ہے عزادارو فضائے مقتل میں آواز گونجی، اے میرے لال حسین نہ گھبرا بیٹا، تیری ماں مقتل میں ہے، اپنے بالوں سے تیرے مقتل کو میں نے صاف کیا ہے۔ حسین ماں کی گود میں آ گئے، چند ہی لمحے میں سے آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نہزوں اچھلنے لگا اور منادی ندا دے رہا تھا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ للقوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ لوگو جواب دو، دربار بلایا کس نے، لوگو جواب دو، لارا کو دربار بلایا کس نے، لوگو جواب دو،